163ویں رات شہرزاد نے کہا، جب ایرانی حکیم نے دمشق میں اپنی دکان کھولی اور وہ مشہور ہو گیا، اور جب ایک بڑھیا اس کے پاس آئی اور اس نے بڑھیا سے لڑکی کے بارے میں تمام معلومات لے لیں تاکہ وہ اس کا علاج تجویز کر سکے، تو جب ایرانی حکیم بڑھیا سے اس بیمار لڑکی کے بارے میں معلومات لے رہا تھا تو نعمت بھی ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ بڑھیا نے اسی کی کنیز کا نام لیا ہے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور اس پر غشی کی سی حالت طاری ہو گئی۔ ایرانی حکیم نے اپنے دل میں کہا کہ اس لڑکی کے لیے فلاں دوائی مناسب ہوگی، اور پھر بڑھیا سے کہا کہ اس کے لیے میں ابھی تمہیں مناسب دوائی دیے دیتا ہوں۔ بڑھیا بولی، جو تیرا جی چاہے پڑیا میں باندھ کر مجھے دے دے اور اپنی تشخیص کے مطابق دوا عنایت کر، خدا برکت دے۔ یہ کہہ کر اس نے 10 دینار دکان میں پھینک دیے۔ حکیم نے نعمت کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے بیٹا، بڑھیا کے لیے نسخے کی دوا تیار کر دے۔ اب بڑھیا نعمت کی طرف دیکھنے لگی اور کہا کہ اے بیٹا، خدا تجھے اپنی حفاظت میں رکھے، لڑکی کی شکل بالکل تیرے جیسی ہی ہے۔ پھر ایرانی حکیم سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اے ایرانی سردار، یہ تیرا غلام ہے یا بیٹا؟ ایرانی حکیم نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد نعمت نے دعاؤں کی پڑیا باندھ کر اسے ایک ڈبیا میں رکھا اور کاغذ لے کر اپنی طرف سے 2 شعر لکھے، اس کاغذ کو لپیٹ کر مہر کی اور اسے ڈبیا کے اندر رکھ دیا، اور ڈبیا کے ڈھکنے پر کوفی خط میں لکھا کہ میں کوفے کا باشندہ نعمت بن ربیع ہوں، اور وہ ڈبیا بڑھیا کے آگے رکھ دی۔ بڑھیا نے ڈبیا اٹھا لی اور ان دونوں سے رخصت ہو کر خلیفہ کے محل میں واپس گئی۔ لڑکی کے سامنے اور چیزوں کے ساتھ دوا کی ڈبیا بھی رکھ دی اور کہنے لگی کہ اے میری آقا، ہمارے شہر میں ایک ایرانی طبیب آیا ہے جس سے زیادہ حاذق اور بیماریوں کا پہچاننے والا میری نظر سے نہیں گزرا۔ جب میں نے اسے تیری بیماری کے نمونے والی شیشی دکھائی اور جب میں نے اسے تیرا نام بتایا تو وہ تیرا مرض پہچان گیا، تیرے لیے نسخہ تجویز کیا اور اپنے بیٹے کو دوا دینے کا حکم دیا۔ اس نے تیری دوا باندھ دی۔ اس کے بیٹے سے زیادہ حسین دمشق بھر میں کوئی نہیں، نہ کسی کی جوانی پر میں نے ایسی بہار دیکھی اور نہ اس طرح کی سجی ہوئی کوئی دکان۔ جب نام نے ڈبیا اٹھا کر دیکھی تو اس کے ڈھکنے پر اس کے آقا کا نام ولدیت کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ یہ دکان والا ضرور کھوج لگانے آیا ہے۔ پھر اس نے بڑھیا سے کہا کہ ذرا اس جوان کا حلیہ تو بیان کر۔ بڑھیا بولی، اس کا نام نعمت ہے اور اس کی بائیں بھوں پر ایک نشان ہے، اس کی پوشاک نہایت عمدہ ہے اور وہ حسن کا پتلا ہے۔ لڑکی کہنے لگی کہ اچھا لا، دوا دے، خدا برکت دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ دوا لے کر وہ پی گئی اور ہنس کر کہا کہ یہ مبارک دوا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈبیا میں کچھ ٹٹولنے لگی اور اسے وہ کاغذ ملا۔ اس نے اسے کھول کر پڑھا تو خوش ہو گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس کا آقا ہے۔ بڑھیا نے اسے ہنستے دیکھا تو کہا کہ آج کا دن مبارک ہے۔ نام نے کہا کہ اے خادمہ، میں چاہتی ہوں کہ کچھ کھاؤں پیوں۔
اب بڑھیا نے کنیزوں سے کہا کہ اپنی آقا کے لیے دسترخوان بچھا کر اس پر عمدہ عمدہ کھانے چنو۔ دسترخوان لگایا گیا اور وہ کھانے بیٹھ گئی۔ ابھی وہ بیٹھی کھانا کھا ہی رہی تھی کہ عبد الملک بن مروان آ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ لڑکی بیٹھی کھانا کھا رہی ہے اور اس کی باچھیں کھل گئیں۔ خادمہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اپنی کنیز کی صحت کی خوشی منا، اب یہ اچھی ہو گئی ہے۔ اس شہر میں ایک طبیب آیا ہے جس سے زیادہ مرض اور دوا کا ماہر میری نظر سے نہیں گزرا۔ اس سے میں لڑکی کے لیے دعا لائی ہوں اور ایک ہی خوراک میں اے امیر المومنین اس کی ساری بیماری جاتی رہی۔ خلیفہ نے کہا کہ 1000 دینار لے جا اور لڑکی کے تندرست ہونے تک اس کا علاج کر۔ ادھر تو وہ لڑکی کی صحت سے خوش ہو کر چل دیا اور ادھر بڑھیا نے ایرانی حکیم کی دکان پر جا کر اسے 1000 دینار دیے اور اس سے کہا کہ لڑکی خلیفہ کی کنیز ہے اور اسے وہ خط دیا جو نام نے لکھا تھا۔ ایرانی نے خط لے کر نعمت کے حوالے کیا۔ اس خط کو دیکھتے ہی نعمت پہچان گیا اور جب اس نے وہ خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، یہ خط اس کنیز کا ہے جس کی نعمتیں چھن گئی ہیں، عقل ٹھکانے نہیں رہی اور جو اپنے دلی حبیب سے جدا ہے۔ تمہارا خط ملا، روح تازہ اور دل شاد شاد ہو گیا۔ پڑھتے پڑھتے نعمت کے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر خادمہ نے کہا کہ اے بیٹا، تو کیوں روتا ہے؟ خدا تیری آنکھوں کو نہ رلائے۔ ایرانی نے کہا کہ اے میری آقا، آخر میرا بیٹا کیوں نہ روئے؟ وہ اس کی کنیز ہے اور یہ اس کا آقا نعمت بن ربی کوفے کا رہنے والا ہے۔ لڑکی کی تندرستی اس کے دیدار پر منحصر ہے، اسے اس کی محبت کے سوا اور کوئی بیماری نہیں۔ پھر تھیلی بڑھیا کے آگے رکھ کر بولا کہ اے میری آقا، یہ 1000 دینار تو لے لے اور اس سے زیادہ میں تجھے دوں گا۔ ہمارے اوپر عنایت کی نظر رکھیو، کیونکہ تیرے سوا اور کسی کے پاس اس کا علاج نہیں۔ اب بڑھیا نے نعمت سے پوچھا کہ کیا تو اس لڑکی کا آقا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ بڑھیا بولی، تو سچ کہتا ہے، اس لیے کہ لڑکی کی زبان پر بھی ہمیشہ تیرا ہی ذکر رہتا ہے۔ اے بیٹا، میرے بغیر تیری رسائی اس تک نہیں ہو سکتی۔ اب نعمت نے اس سے اپنا سارا قصہ بیان کر دیا۔ اب وہ بڑھیا فوراً سوار ہو گئی اور لڑکی کے پاس پہنچ کر پہلے تو اسے غور سے دیکھا اور پھر ہنسنے لگی اور کہا کہ اے بیٹی، اپنے آقا نعمت بن ربی کی وجہ سے تیرا رونا اور بیمار پڑ جانا بجا ہے۔ نام بولی، کیا تجھ پر میرا راز کھل گیا اور تجھے حقیقت معلوم ہو گئی؟ بڑھیا نے کہا کہ خوشی منا اور دل شاد ہو جا، خدا کی قسم میں تم دونوں کو ملا کر رہوں گی، خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اب بڑھیا نعمت کے پاس لوٹ کر گئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں تیری کنیز کے پاس جا کر بیٹھی تھی، میں نے دیکھا کہ جتنا اشتیاق تجھے اس کا ہے اس سے زیادہ اسے تیرا ہے، اور امیر المومنین اس کے ساتھ خلوت کرنا چاہتا ہے اور وہ اسے روکنا چاہتی ہے۔ اگر تیرا دل مضبوط ہو اور تجھ میں ہمت ہے تو میں تم دونوں کو ملا دوں گی اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر کوئی نہ کوئی ترکیب اور تدبیر نکالوں گی کہ تو امیر المومنین کے محل میں جا کر لڑکی سے ملے، کیونکہ وہ باہر نہیں آ سکتی۔ اب نعمت نے بڑھیا سے کہا کہ خدا تجھے اس کا نیک
اجر دے۔ اب بڑھیا نعمت سے رخصت ہوئی اور لڑکی کے پاس آ کر اس نے کہا کہ تیری محبت میں تیرے آقا کی جان نکل رہی ہے اور وہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ نام نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں، کیونکہ میری جان بھی لبوں پر آ گئی ہے اور میں اس سے ملے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد بڑھیا نے ایک تھیلا سنبھالا جس میں عورتوں کے زیور اور کپڑے تھے اور اسے لے کر نعمت کے پاس پہنچی اور اس سے کہنے لگی کہ میرے ساتھ کسی تنہا جگہ چل۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔